اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے ایک آسان شریعت دی گئی ہے۔ یہ ہے ہمارا الحمدللہ دین اسلام، جو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو لوگ پیاسوں کی طرح ترس رہے ہیں پینے کو، اور ہم جو ہیں خزانہ ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، او نہیں جی اولڈ فیشن ہے یار، وہ پرانی باتیں تھیں، وہ یہ تھا، وہ تھا۔ نہیں، وہ پرانی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جاہلیت الاولیٰ ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، دور یوسف علیہ السلام میں بھی ہو چکا ہے، وہاں بھی بدکار عورتیں تھیں، وہاں بھی یہ عورت کو یوز کیا گیا تھا ایک فتنے کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر، ایک آلے کے طور پر۔ آخری میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عورت جو ہے نا، عورت، اس کو اگر اپنی قدر سمجھ میں آ جائے تو اس کو ریئلائز ہوگا کہ اسلام سے زیادہ عورت کو کسی نے عزت نہیں دی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم گھر میں قید ہو جاؤ، یہ کہتے نا تم گھر میں قید ہو جاؤ جی، کیوں نوکری پہ جاؤ گی، کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ مجھے ایک مثال سوچیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک کا، کبھی بادشاہ خود جاتا ہے اپنی کمائی کرنے؟ کمائی کرنا تو مزدوروں کا کام ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے جو صبح نکلتے ہیں، دو تین نوکریاں کرتے ہیں۔ میری جو امریکہ میں لائف ہے، لوگوں کو پتہ ہے، جو میرے اپنے والدین جانتے ہیں۔ کبھی میں لیکچر دینے جا رہا ہوں، یونیورسٹی میں میرا لیکچر ہے، میرا لیکچرار ہوں جہاں میری جاب ہے، وہ آئی ٹی کی جاب کرنے جا رہا ہوں، بیکاز انجینئر بھی ہوں۔ مجھے سارا کچھ کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ بیوی جو ہے وہ کام نہیں کرتی، تو مجھے سب کچھ لا کے ٹیبل پہ رکھنا ہے، رانیوں کی طرح وہ گھر میں بیٹھی، اور وہ جو کام کر رہی ہے وہ بہت بڑا کام ہے، وہ تو بادشاہوں والا ان کے ساتھ رویہ ہے۔ میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، کارگزاری سمجھ لیں، مثال ہے، ایک سٹوری ہے۔ میں ایک پیٹرول پمپ پہ گیا، گیس اسٹیشن ہے، پاکستانی لوگوں کے، انڈین لوگوں کے، یہ جو ہے نا انڈیا کے سکھ جو ہیں، ان کے بہت ہیں پیٹرول پمپ، بڑے پیٹرول پمپ، یہ بڑے بڑے پیٹرول پمپ ان کے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہیں پاکستانیوں کے، بہت پیٹرول پمپ ہے۔ ان سب سے آسان کاروبار جو ہے نا، نہ بھی ہو پڑھا لکھا بندہ، پیسہ وہ پیٹرول پمپ بنا لیتا ہے۔ ایک پیٹرول پمپ ہے ہمارے ساتھی کا، دوست ہیں، میں وہاں گیا تو وہاں کام کری تھی ایک لڑکی، وہ ان کی یہاں پاکستان بھی آئی ہے، وہ بہت ایماندار ملازمہ ہے، اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے، بہت ایماندار ہے، ایسے ایماندار میں نے مسلمانوں میں بھی نہیں دیکھے، یقین مانیں۔ اس نے وہ کام کر رہی تھی تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ یہ تم لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے مردوں کے ساتھ؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی میں جب دیکھتی ہوں تم مرد لوگ ہی دھکے کھا رہے ہوتے ہو، ہمارا مالک جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی صبح سے شام تک نوکریاں کر رہا ہے، عورتیں تمہاری کیوں نہیں کام کرتی، انہیں بھی لگاؤ کام پہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلمہ کہہ رہی۔ تو میں نے اس کو پتہ کیا جواب تھا؟ میں نے اس کو کہا کہ میری بہن وہ انسان بنا رہی ہیں، ہم تو صرف پیسے بنا رہے ہیں نا، انسان بنانا ایک ایسا کام ہے جو کوئی دنیا کی فیکٹری نہیں بنا سکتی۔ وہ ہماری جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں یہاں پہ، بہنیں ہیں، شیخات ہیں اور شیوخ ہیں، یا وہ بناتے ہیں یا کون بناتا ہے؟ والدین۔ بس آپ ایک شیخہ ہیں، آپ ایک عالمہ ہیں، آپ نے ایک انسان بنانا ہے، یہ وہ کام ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر میری وائف کا ایک واقعہ، ہم ہاسپٹل میں گئے، میں آپ کو ایک مثال بتانے لگا ہوں، وہاں پہ بہت عزت سے پیش آتے ہیں، وہاں کبھی بھی مریض کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا، خاص طور پہ جس کو بچہ کسی کا ہونے والا ہو نا، پریگننٹ خاتون جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک یہاں پہ ہوتا ہے وہ میں نے سنی ہے سٹوریاں، توبہ توبہ توبہ، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ نرسیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ پریگننٹ عورت اگر بیچاری تکلیف سے ہائے بھی کر دے تو اس کو ذلیل کرتی ہیں، اس پہ مذاق اڑاتی ہیں، کہہ لگاتی ہیں کہ ہن بڑا ہائے ہائے کر دیا جے، اس طرح اس کو تانے مارتی ہیں بیچاری کو۔ یہ غیر مسلم نہیں کرتے یہ کام، یقین مانیں، اگر وہاں کوئی ڈرامے بھی کر رہی ہو نا، اس کو نہیں وہ کرتے یہ کام، اتنی عزت دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں ہم فارم وغیرہ بھر رہے تھے تو نرس جو تھی نا، ہیڈ نرس، وہ پوچھتی ہے کہ میری وائف سے کہتی ہے آپ جاب کرتی، کوئی نوکری کرتی؟ تو اس نے کہا نہیں سوری، میں بہت گھر میں مصروف ہوتی ہوں۔ اس نے کہا سوری کا کیا مطلب ہے، آپ نے سوری کیوں کہا؟ آپ تو 2-3 نوکریاں کر رہی ہیں گھر میں،
آپ اپنے میاں کے بھی کام کر رہی ہیں، اپنے بچے پال رہی ہیں، سوسائٹی کا کام کر رہی ہیں، یہ بچے کل کو بڑے انسان بنیں گے، آپ نے سوری کیوں بولا؟ یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ ایک نرس جو خود جاب پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہنوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے روکا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کون سا کام؟ کیا میری بہن، میری ماں کا کام ہے کہ ایک پیٹرول پمپ پہ دھکے کھائے؟ ایسے شعبے بھی ہیں جس میں باعزت طریقے سے آپ وہ کام کر سکتی ہیں جو معاشرہ نہیں کر رہا، جس سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، دوسروں کی اولاد کی بھی تربیت کریں۔ ٹیچنگ جو ہے نا، ٹیچنگ میری بہنوں کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں نوکری کر کے ٹیچنگ ہو۔ بعض دفعہ آپ یہ جو علم لے کے جا رہی ہیں نا، میری آپ سے آخری یہ خاص درخواست ہے کہ آپ نے اس علم کو پھینک نہیں دینا، ضائع نہیں کر دینا کہ آپ کی شادی ہو گئی، چلو جی اب میں بس گھر گرہستی کروں، بچے پالوں، بس ختم۔ نہیں، اس کو بچے پالنا نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے وہ بچے ایسے انسان بنانے ہیں، بالکل جیسے اقبال کہتا ہے کہ امت کی عورتوں فاطمہ بن جاؤ، پھر تمہاری گود میں حسین پیدا ہوں گے۔ فاطمہ جیسا کردار، فاطمہ جیسی تربیت، فاطمہ جیسے اخلاق، پھر حسن اور حسین پیدا ہوں گے، پھر وہ اللہ کے شیر بنیں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ بنیں گے۔ وہ کیسے بننا ہے؟ تو وہ تو گھر سے شروع ہوگا۔ آپ یونیورسٹی گھر میں بنائیں، اس کے بعد آپ محلے کی عورتوں کے لیے درس کریں۔ اگر آپ کو کسی درس میں، کسی درسگاہ میں پڑھانے کا موقع نہیں ملتا تو یہ علم کو یہاں پہ ضائع نہ کر جانا، اس کو ختم نہ کر دینا، اس علم کو آگے آپ نے پھیلانا ہے، اس علم کو آپ نے محلے کی عورتوں تک پہنچانا ہے، خاندان تک پہنچانا ہے۔ اس علم کو اپنے ساتھ رکھ لیا تو یہ ختم ہو گیا۔ اللہ سوال پوچھے گا کہ تمہیں تو امانت ملی تھی، اس امانت میں تم نے خیانت کیوں کی؟ یہ علم کہاں گیا؟ تو میری بہنوں، اس لیے میری آپ سے آخری درخواست ہے، جو میں نے چند مثالیں دیں، اس کے بعد آپ نے یہ نوٹ کر لیں میری بات کہ آپ جس پروفیشن میں نا، جو آخری بات میں استانیوں سے کہہ رہا ہوں، شیخات سے کہہ رہا ہوں، عالمات سے کہہ رہا ہوں، جو علم پہنچا رہی ہیں، آپ وہ کام کر رہی ہیں جو ہر ماں کرتی ہے، آپ ان کی مائیں ہیں۔ ان بچیوں کو یہ ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیں کہ آپ نے صرف بچوں کو تربیت نہیں دینی، یہ علم آپ نے اپنے محلے میں بھی دینا ہے، اپنے رشتہ داروں میں بھی دینا ہے، مگر حکمت کے ساتھ۔ اگر بغیر حکمت سے ہوگا، لوگ کہیں لو جی آ گئی ہے مولوینی ہوں، اس نے اپنی تقریر شروع کر دینی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، طریقے سے، حکمت کے ساتھ۔ اور وہ طریقہ یاد رکھیں، وہ قرآن میں نبیوں کے طریقوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کبھی سیکرٹ، کبھی سامنے، کبھی چھپ کے، کبھی صبح، کبھی شام۔ سورہ نوح کا مطالعہ کریں نا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ سورہ نوح کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1000 سال اللہ کا نبی کس طرح سے مختلف طریقوں سے علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقوں سے لوگوں کو دعوت کرتے رہے، کس طریقوں سے۔ تو آپ یہ اپنا مشن بنا لیں کہ اس طوفان بدتمیزی کے اندر جو فحاشی، بے حیائی ٹی وی پر، پرنٹ میڈیا پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر پھیلائی جا رہی ہے، اس کے آگے آپ ایک ایسا بند باندھیں گی، ایک ایسا معاشرہ بنائیں گی کہ جو خود بخود نیکی کی طرف چلے گا۔ ان کے آگے آپ ٹی وی چھوڑ کے اور بھی شیطانی بلائیں سامنے پھینک دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ عورتوں کا دین کی طرف آنا انتہائی ضروری ہے میری بہنوں، یاد رکھیں، اگر آپ نہ بچیں تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، آپ نہ بچیں تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ صحیح ہوں گی پورا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں ٹھیک ہوگی تو اس کی بیٹی بھی ٹھیک ہوگی، اس کے بیٹے بھی ٹھیک ہوں گے۔ ماں نماز پڑھے گی تو بچے بھی نماز پڑھیں گے، ماں کلمہ صحیح پڑھے گی تو بچہ بھی کلمہ صحیح پڑھے گا۔ شوہر اکثر سارا دن نوکری پہ بیچارہ گیا ہوا ہے، آپ نے معاشرہ بنانا ہے، آپ نے سارا دن ٹی وی کے آگے نہیں گزارنا، آپ نے سارا دن سیل فونوں پہ، موبائلوں پہ نہیں گزارنا۔ یہ باتیں میری نوٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ خود بخود ایک اسلامی معاشرہ بنے گا، مگر اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ بہنوں کو یہ ایک مشن بنانا پڑے گا کہ میں ایک ہوں دین پر، میں نے کم از کم اپنی 5 دوستوں کو دین پہ لانا ہے۔ آپ یہاں 95 بچیاں نا، آپ 100 سمجھ لیں انشاءاللہ، آپ 100 بچیاں جو ہے نا استادوں کو بھی ملا لیں ساتھ، آپ مشن بنا لیں کہ ہم نے کم از کم 5 بہنیں جو ہے نا ان کو دین پہ لانا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، 5 کہہ رہا ہوں میں، بس زیادہ نہیں۔ آپ کہنے گا ہیں بس 5، ہاں جی 5،
کیونکہ اس کام میں شیطان بہت رکاوٹیں ڈالے گا. شیطان بے حیائی سے راستے میں آئے گا، بدکاری سے آئے گا، بعض دفعہ ٹیچرز کے بیچ میں لڑائیاں کروا دے گا، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے بیچ میں. کئی طریقوں سے شیطان نے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے ہی تو نہیں نا فاطمہ بن جائے گی اور فاطمہ سے پھر حسن حسین پیدا ہوں گے. ایسے تو نہیں عائشہ کوئی بنے گی، کوئی خدیجہ ہوگی سیدۃ نساء اہل الجنہ، خیر النساء اربع. ایسا مقام صرف اسلام نے دیا ہے. اس مقام کو آپ پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ اوپر سے اوپر جائیں گے. اگر اس مقام کو چھوڑ دیں گے تو سورۃ التین کی طرح والا معاملہ ہو جائے گا. ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالی ہمیں اسفل سافلین ہونے سے بچائے، ہماری بہنوں کو دین کا ایک عملی نمونہ بنائے. اس مشن میں یاد رکھیں کہ یہ دجالی فتنے کا دور آ رہا ہے، بالکل سمجھیں آ چکا ہے. ہر نماز میں آپ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی وہ دعا شامل کر لیں، بیچ میں نہیں پڑھنی تو آخر میں پڑھ لیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو طاؤوس کو کہا تھا دوبارہ پڑھو، اتنا اصرار کرتے تھے اس دعا پر. 4 چیزوں سے پناہ نماز کے اندر ہے، یہ بھی کوشش کریں شامل کریں. رب اجعلنی تو ہمیں یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. یہ اور دجال کا سب سے زیادہ حملہ عورت کے اوپر ہے.